ٹھیک ہے لائف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں لیاری ٹراما سینٹر جس کو کرونا کے لیے آئسولیشن بلڈنگ میں تبدیل کیا گیا ہے. گزشتہ 2 دنوں سے لیاری کے اندر پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس وقت 40 پیشنٹ پازیٹیو جو ہیں وہ لیاری کے اندر موجود ہیں. 10 پیشنٹ اس وقت ٹراما سینٹر لیاری کے اندر موجود ہیں جو پازیٹیو ہیں اور جو پازیٹیو پیشنٹ ہیں ان میں 3 خواتین شامل ہیں اور 7 مرد حضرات شامل ہیں. UC6 کے UC4 کے UC3 کے اور UC9 کے حضرات ہیں جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں. میں ان کی فیملیز سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لائف کے ذریعے. الحمدللہ وہ اطمینان میں ہیں, مطمئن ہیں اور بہرحال آئسولیشن اور تنہائی کا جو احساس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لہٰذا میں 2 طرفہ ان سے بھی یہ بات کر کے آیا ہوں کہ بہت زیادہ انٹریکشن, بہت زیادہ بات چیت, بہت زیادہ گھر سے رابطہ نہ کریں اور گھر والوں سے بھی میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ وہ خبرگیری کی لیے پریشان نہ ہوں. اس وقت ہمارے فرنٹ مین اس جنگ کے پہلے سپاہی, ڈاکٹرز حضرات, پیرا میڈیکل اسٹاف, سینیٹری ورکر جو اس وارڈ کے اندر کام کر رہا ہے وہ اس نے پوری قوم کی جنگ کو اپنے سینے پر تانا ہے اور میں ان ڈاکٹرز سے مل کر کے آیا ہوں اور مجھے بہت اطمینان ہوا ہے کہ یہاں پر ایک پیرا میڈیکل اسٹاف ہے جو اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا ہے اور وہ ایک لوتا بیٹا اس وقت اس آزمائش کے اندر یہاں پر کام کر رہا ہے. اس کے حوصلے سے مجھے حوصلہ ملا ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ پچھلے 15 دنوں سے ڈے نائٹ شفٹوں میں مستقل کام کر رہے ہیں. تو جب یہ سارے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں, یہاں کے MS صاحب یہاں پر, یہاں کے DMS صاحب یہاں پر, یہاں کے دیگر اسٹاف ممبران یہاں پر موجود ہیں. پریشانی اپنی جگہ پر موجود ہے, آزمائش اپنی جگہ پر موجود ہے. آج میں ان کے حوصلے کے لیے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آیا تھا, لیکن میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر اس وارڈ کے باہر یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کا اس وقت سب سے بڑا درد جس نے سمیٹا ہے وہ لوگ ہیں جو براہ راست اس علاج و معالجے کے اندر شامل ہیں اور وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ نرسز ہیں, وہ پیرا میڈیکل اسٹاف ہیں اور ان طرح کے وارڈز کے اندر آئسولیشن سینٹرز میں جو کام کرنے والے سینیٹری ورکر اور منتظمین ہیں کہ جو براہ راست یہاں پر ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو پیشنٹس یہاں موجود ہیں انشاءاللہ وہ جلد ریکور بھی کریں گے, باہر بھی جائیں گے. پوری احتیاطی تدابیر موجود ہیں. گورنمنٹ نے کچھ ریسورسز دیے ہیں. آج الخدمت کراچی کی طرف سے بھی ہم نے یہاں پر کٹس, گلوز, گوگلز, بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے لیکن 100-150 کی تعداد کے اندر ہم نے وہ مہیا کیے ہیں تاکہ یہ جو فلو بڑھ رہا ہے 2 دن سے اس کے سامنے پروٹیکشن کا جو سامان ہے ڈاکٹرز کی اور اسٹاف کی وہ مہیا کیے گئے. باقی رہ گئی بات, یہاں جو پیشنٹس ہیں بہت حوصلے میں ہیں. فطری پریشانی ہوتی ہے, کوئی بھی بیمار ہو, کسی جگہ بھی بیمار ہو, اس کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن میں نے ان کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا ہے اس کے اندر اور اندر سہولیات موجود ہے. نئی بلڈنگ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یوز ٹو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑے بہت مسائل موجود رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ پنکھے موجود ہیں, بہترین چادریں موجود ہیں, بیڈ موجود ہے, کھانے پینے کا انتظام موجود ہے, پانی موجود ہے, ہر وارڈ کے ساتھ ٹوائلٹ موجود ہے. تو بہت زیادہ پریشانی کی بات اس کے اندر نہیں ہے. دعاؤں کی درخواست کروں گا اس پورے ایریے کے اندر سروسز فراہم کرنے والے, اس پورے ملک کے اندر, پوری دنیا میں جو اس وقت انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں ایک خاتون پیشنٹ سے ملا, لگ بھگ ان کی عمر 50-55 سال ہوگی. تو میں نے ان سے پوچھا اماں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا میری مشکل یہ ہے کہ یہ جو بیچارے یہ ڈاکٹر میرے بچے کھڑے ہیں میں ان کے لیے پریشان ہوں, میری کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل ان کے لیے ہے جو یہاں پر موجود ہے. تو یہ ایسی باتیں اور ایسے جملے بھی موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے حوصلہ ملتا ہے. ایک میری بہن موجود ہے جو 13-14 دن اپنے گھر کے آئسولیشن کو مکمل کر کے یا آئی ہے اور ان کا احتجاج یا ان کا اعتراض یا ان کا دکھ یہ تھا کہ مسئلہ ہمیں علاج معالجے سے نہیں ہے, مسئلہ جس طریقے سے ہمیں رینجرز اور پولیس گھر سے پکڑ کے لے کر آئی ہے اور محلے سے پکڑ کے لے کر آئی ہے, ہمیں اس پر اعتراض ہے. میں نے پوری قوم کی جانب سے, اپنی حکومت کی جانب سے, رینجرز کی جانب سے, پولیس کی جانب سے اگر کوئی رویہ منفی ہو گیا تو میں نے ان سے بھی معذرت کی ہے اور میں سب سے معذرت کر رہا ہوں. اس وقت مسئلہ ہے مسئلے کا حل.
اور اس مسئلے کا حل صرف فزیکل ڈسٹنس ہے، اس مسئلے کا حل آئسولیشن ہے، اس مسئلے کا حل وقتی تنہائی ہے، تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے قریب والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا میں انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنا رویہ درست رکھیں، یعنی یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ کوئی قیدی نہیں ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ ایک آزمائش کے اندر آتے ہیں، تو لہٰذا آزمائش میں آدھا حل اس وقت نکلتا ہے جب ہم پیار سے بات کریں، ہم محبت سے بات کریں، ہم ان کی کونسلنگ کریں، ہم ان کی عزت کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے پاکستان کے اندر مریض موجود ہیں یہ سب تکریم کے لیے ہیں، اور ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے بحیثیت قوم کہ ہم کرونا پیشنٹ کے اور کرونا کے علاج کرنے والوں کے اور ڈاکٹرز کے لیے میں یہ اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم لیاری میں کل یوم تکریم منائیں گے، ہم ان کے احترام کا دن منائیں گے، ہم ان کی عزت کا دن منائیں گے، ہم ان کے پروٹیکشن کا دن منائیں گے۔ تو کل جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے پیرا میڈیکل اسٹاف ہیں، جتنے پولیس والے ہیں، جتنے رینجرز کے لوگ ہیں، کل جمعے کا دن ہے، ہم اپنی خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور ان کا تکریم کا، ان کے احترام کا دن، ان کے جذبوں کا دن کل ہم نے منانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد اس جنگ کو جیت لیں گے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، اور لیکن میں نے مشورہ کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس موقع پر جب میرا ڈاکٹر کھڑا ہے حفاظتی کٹ کے ساتھ، اس موقع پر چیمپئن ہے، اور انشاءاللہ اس جنگ کو جیت ان سب کا خیال کیجیے، دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جو احتیاطی تدابیر حکومت کی جانب سے بھی آپ کو دی جا رہی ہیں ان سب کے اوپر عمل کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔